قرآن کریم میں فرمان ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے. آج کی شب برات میں نا ہم نے اسی آیہ کریمہ پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اے محبوب، اور جب یہ اِذْ ظَلَمُوا، گناہ کر لیں، انفسہم، یہاں الفاظ آئے ہیں جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اور جان پر ظلم کرنا یعنی اپنے اوپر ظلم کرنا کا مطلب یہ ہے گناہ کرنا. تو فرمایا گیا ہے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو کیا ہو، جاؤکا، تو تیرے حضور حاضر ہو جائیں. یعنی جب یہ گناہ کرے تو کیا کرے، جاؤکا، تیرے حضور حاضر ہو جائیں. اور پھر کیا ہو، جاؤکا فاستغفر اللہ، پھر کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معافی مانگیں. گناہ کریں، حاضر کہاں ہو، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہاں حاضر ہو کر معافی کس سے مانگنی ہے، اللہ سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہاں آؤ گے میرے محبوب کی بارگاہ میں، یہاں حاضر ہو کر معافی تم نے مجھ سے مانگنی ہے، لیکن اے محبوب یہ معافی تو قبول تب ہوگی، اب ہم بیان کیے دیتے ہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ رسول بھی ان کی سفارش کرے. گناہ کیا، پیارے محبوب کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے، حاضری دے کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا اور یہ محبوب اگر ان کی سفارش کرے، ان کی شفاعت کرے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاروں کے مولا معاف کر دے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. ہم دعاؤں سے پہلے درود پڑھتے ہیں. دعاؤں سے پہلے ہمارے ہاں ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یعنی دعا سے پہلے بھی درود. حتیٰ کہ نماز آپ پڑھتے ہیں نا، شاید ابھی تک آپ کے علم میں یہ بات نہ رہی ہو تو اب عمل کیجئے گا. نماز میں نیت باندھنے سے پہلے بھی اگر موقع ملے اور موقع محل ہو تو درود ضرور پڑھیے گا. نیت باندھنے سے پہلے مختصر درود ہی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہم پتہ ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے اول و آخر، مفہوم ہے اس ارشاد کا، جب تک کہ اس کے اول و آخر درود نہ پڑھ لیا جائے. جب وہ درود پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ دعا بارگاہ الہیہ تک باریاب ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے. کبھی کبھی ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں یا ہماری زبان ایسی ہوتی ہے، ہم ایسے ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بارگاہ الہیہ میں پسندیدہ نہیں ہوتے، مگر جس محبوب پر ہم درود پڑھ رہے ہیں نا وہ درود اس بارگاہ کا وہ درود بھی پسندیدہ ہے، وہ محبوب بھی اللہ کی بارگاہ کے پسندیدہ ہیں. تو اسی پسندیدہ محبوب پر پڑھے جانے والے درودوں کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی سن لی جاتی ہیں، قبول کر لی جاتی ہیں. جی ہاں، اس لیے اول و آخر درود کو اپنی ہم عادت بنائیں. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کوئی عرض و معروض بھی کرتے ہیں نا تو ہم اس میں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں. عین قرآن کے اس حکم پر ہم عمل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ رسالت میں حاضری دی انہوں نے مدینۃ المنورہ. وہاں جا کر کیا کہتے ہیں پتہ، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک بہت بڑے عاشق رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت نے ان اشعار کے ذریعے اگر ہم میں طریقہ نہ سکھایا ہوتا نا تو ہم میں جرأت نہیں تھی کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. ہم اتنے گناہگار ہیں اور پھر وہاں جا کر ہم کچھ فریاد کرتے. امام اہل سنت کے ان لفظوں نے ہمیں ہمت دے دی کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکیں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سرکار ہم مجرم آئے نا آپ کی بارگاہ میں، مدینے آئے ہیں، ہم ایسے نہیں آئے ہیں، ہم بلائے آئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے. قرآن نے کہا ہے نا
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تیرے حضور حاضر ہو. یہی جاؤکا کے الفاظ اعلیٰ حضرت نے شعر میں استعمال کیے. کیا کہتے ہیں؟ یا آقا مجرم یہ جو آئے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں، بلانے سے آئے ہیں. جاؤکا ہے گواہ، جاؤکا میں کہا جا رہا ہے کہ آ جائیں میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. پھر کہتے ہیں پھر رد ہو. کب یہ شان کریموں کے در کی ہے؟ سرکار آپ تو کریم ہیں. اب جب ہم بلائے ہوئے آئے ہیں تو بلائے ہوئے مہمانوں کو تو یوں بھی نہیں لوٹایا جاتا. سرکار ہمیں تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سرکار ہم حاضر ہو گئے. آپ کریم ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر کہتے ہیں مومن ہوں. میں کون ہوں؟ مومن ہوں. مومن تو ہوں نا، بہت گناہ گار ہوں، بہت بدکار ہوں، اسیاں شعار ہوں، بڑی کمزوریاں ہیں مجھ میں، لیکن مومن ہوں. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. آپ سرکار مومن پہ رؤوف الرحیم ہو. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کیا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اسی آیہ کریمہ میں آخر میں فرمایا جا رہا یہ میرے رسول جو ہے مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے، ان پہ کریم ہے. یہ تو امام اہل سنت کہتے ہیں مومن ہوں، میں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں. اور سائل ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ کے مانگ رہا ہوں نا، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور سائلوں کو یہ خوشی ہے کیونکہ قرآن ہی، یہ بھی قرآن کی آیت کریمہ کا گویا کہ مفہوم لے کر امام اہل سنت نے کہا. قرآن شریف میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آ جائے نا تو اسے جھڑکے نہ. کوئی سائل آ کر مانگے نا تو اسے جھڑکے نہ، لوٹائے نہ، اسے عطا کر دے. اب کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. ہم جیسے مانگنے والوں کو یہی خوشی ہے کہ لا نہر آپ کو کہا گیا ہے، محبوب انہیں جھڑکنا نہ، یعنی عطا کر دینا. ان کیفیات کے ساتھ سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. دیکھیں ان کا عشق رسول دیکھیں. کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، یعنی ہم نے ہاتھ اٹھایا نا سرکار کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ہم نے یہاں سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی اور وہاں قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہو گئی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. جب کہتے ہیں جب ایسی عطائیں ہوتی ہیں تو مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار آپ کی بارگاہ میں ہم مانگتے آئے ہیں، مانگتے رہیں گے اور منہ مانگی ہمیں ملے گی، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار کبھی نہ نہیں فرماتے، لا نہیں کہتے، اور نہ ہی یہ کہتے کہ اگر یہ کام کرے گا تو میں دوں گا. نہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بات آئیے تو حدیث پاک سناتا ہوں میں. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ربیعہ بن کعب، انہوں نے دیکھا کہ سرکار وضو کر رہے ہیں تو دوڑے اور جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنے میں انہوں نے تعاون کیا، مدد کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت کو جوش آیا. ارشاد فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا. کیا قسمت تھی نا حضرت ربیہ کی. فرمایا مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. عرض کرتے ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ جو سرکار نے فرمایا سل ربیہ، اس کی تشریح کروں میں کہ مانگ کیا مانگتا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت پہلے کے بزرگ جن کا مزار پاک دہلی میں ہے، اپنے وقت کے مجدد، بہت بڑے محدث اور بڑے بڑے جتنے دارالعلوم میں ہیں نا، ان کی کتابیں دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں. بہت بڑے اپنے وقت کے محدث ہیں شیخ عبد الحق. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بھی بہت پہلے کے بزرگ ہیں یہ محدث. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ فرمانا نا سل مانگ کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم کے خزانوں کی کنجیاں پیارے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں. یہ مصطفیٰ جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں. کیونکہ سل یہ کہنا مانگ کیا مانگتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے یہاں کہوں کہ میرا جی آ جائے آپ پر
آپ میرا دل خوش ہو جائے آپ پر، اب میں آپ سے کہوں کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو، اور آپ کہہ دیں کہ حضرت 2000 روپے دے دیجیے، تو نہیں ہے میرے پرس میں، تو میں کہوں گا یار یہ تو نہیں ہے، کچھ اور مانگو، تو اگلا کہے گا پھر ایسی بات ہی کیوں کہی آپ نے کہ مانگو کیا مانگو، یہ بولتے کہ مانگو پیسے مانگ لو 2000 کے اندر جو مانگنا ہے مانگو، یہی ہوگی نا بات۔ اس کا مطلب کہ جو بلا قید بلا تقید وداؤٹ اینی لمیٹیشن اگر یہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، اور یہ بات کسی اور نے نہیں کہی تھی نا، اس مصطفیٰ نے کہی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ مصطفیٰ فرما رہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بیت المقدس میں ہے، عین نماز میں ہے، اور نماز میں نیت باندھے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، دل میں خواہش ہے کاش کہ ہمارا قبلہ نا یہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر خانہ کعبہ ہو جائے۔ عقائد عالم کے قلب مبارک میں فقط خواہش ہے، یہاں خواہش ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ عین نماز کی حالت میں وحی لے کے جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو، اے محبوب ابھی عین اسی حالت میں اس قبلے کی طرف پھر جائیں جس میں آپ کی رضا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی قبلے کو قبلہ بنا دیں گے محبوب اے مصطفیٰ جس میں تم راضی ہو، جس میں تم خوش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کی رضا کتنی چاہتا ہے، یہ محبوب ہی تو ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ جب محشر قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے، کفار و مشرکین تو بہت زیادہ پریشان ہوں گے، مومنین بھی آزمائشوں میں ہوں گے، ایسے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب یہ واقعہ میں بیان کرنے جاؤں تو بہت تفصیل ہے، لیکن بات آئی ہے تو ضمناً مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جب ساری امتیں خصوصاً امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پریشان تو سب ہوں گے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امتوں میں سب سے زیادہ کثیر اور بڑی امت ہے، یہ امت بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے پھر کر پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، بہت پریشان ہو چکے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اور پھر عرض کریں گے سرکار آج کئی دروں پر جا کر وہاں سے لوٹائے گئے، سرکار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرمائیں گے نہیں، سرکار یہی فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوئی اسی لیے جس لیے تم پھر رہے تھے نا، تم چاہ رہے تھے کہ آج رب کریم کی بارگاہ میں کوئی ہماری شفاعت کرے، کوئی ہماری بخشش کروائے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی مانگے، میں مصطفیٰ تو ہوں اسی لیے، کہاں تھے تم ابھی تک؟ یہ بھی رب تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس دن پھرایا جائے گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ آج اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ہوگا، کوئی شفاعت کرے گا، تو وہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ ہوں گے، سب سے پھرا کر خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور پھر اس وقت عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمائیں گے نا، ایسا طویل سجدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ آج تک کسی نے نہ کی ہوگی، اور اس وقت اس طویل سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے مصطفیٰ ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیں اور مانگیں، آج جس کی شفاعت آپ چاہیں گے میں آپ کی ہوئی شفاعت قبول کروں گا، آج جس کی بخشش چاہو گے اسے بخش دیا جائے گا، آج جس کی معافی چاہو گے اسے معافی عطا کر دی جائے گی۔ پھر عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میں اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا دوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشوانا دوں۔ کیسے کریم ہے نا میرے مصطفیٰ، تو یہ وہ ہے، یہ وہ آقا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ہمیں شب برات ملی ہے نا، اس شب میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، یہ ہے معافی مانگنے کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی رات۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ 15ویں شعبان کی شب یہ وہ شب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اس کا کرم آسمان اول پر آ کر، اس کا کرم آسمان اول پر آواز دیتا ہے، آ کر آسمان اول پر آواز دیتا ہے اس کا کرم کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کروں۔
ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کی میں مغفرت فرماؤں، ہے کوئی روزی کا طالب جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ صدائیں اس وقت بھی جاری ہیں جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، یہ مکمل شب برات آسمان اول سے یہ صدائیں دی جائیں گی کہ ہے کوئی بخشش کا طالب کہ جس کی بخشش کی جائے۔ میں کہتا ہوں جب ہمیں دعوت دی جا رہی ہے آؤ اور ہماری بارگاہ میں بخشش طلب کرو، ہم بخشش طلب کریں گے، کیا بخشے نہیں جائیں گے؟ ہم معافیاں مانگیں گے، کیا معافیاں نہیں ملیں گی؟ ہم مغفرت چاہیں گے، کیا ہم مغفرتیں نہیں ہوں گی؟ کیسی نازک شب ہے، غور کیجئے اس کو، ایسے سمجھے کیسی نازک ہے یہ۔ فرمایا گیا جب 15ویں شعبان کی شب آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، اور ہمارے سارے جو مرحومین ہیں نا یہ ہمارے گھروں کی طرف آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ آج تصور کیجئے گا کہ ہمارے گھر کے دروازوں پر جس کے والد انتقال کر گئے، والدہ انتقال کر گئی، دادا دادی نانا نانی یا بچے یا بیٹے جتنے انتقال کر گئے نا، وہ تماموں کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازتیں لے کر یہ دروازوں پر آتی ہیں، اور یہاں تک روایتیں ہیں کہ وہ مغموم آتی ہیں، غمگین آتی ہیں، اور آنے کے بعد وہ جب دیکھتی ہیں کہ وہ ایک تو ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ گھر کے لوگوں کو جب وہ نیکیاں کرتے، اچھے اعمال کرتے اور نیکیوں میں زندگی گزارتے ہوئے وہ روحیں دیکھتی ہیں تو خوش ہو کر پھر وہ سوئے قبرستان لوٹتی ہیں۔ اور یہ خصوصاً شب برات سے متعلق ہے کہ وہ آج کی شب میں وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کچھ تم ثواب کے تحفے پیش کرو، کچھ ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرتیں چاہو، ہمارے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بخششیں چاہو۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ہاں ایک معمول ہے جو دیکھا جاتا ہے کہ شب برات کے آنے پر لوگوں میں ایک بیداری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کی نماز میں ابھی بھی ماشاءاللہ یہاں پر اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں نا کہ اللہ ہمیں نیکیوں پر نا، اپنے رضا کے کاموں پر استقامت دے۔ ہمیں استقامت حاصل نہیں، صرف ایک شب میں ہم آئیں، ایک شب میں ہم نیکیاں کریں، اور ہم اگر ایسا سوچیں کہ یہ ایک شب کافی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اس شب میں چونکہ بڑے بڑے نیکوکار، متقی، پرہیزگار، اللہ والے بھی نا، وہ بھی گڑ گڑاتے تھے، وہ بھی روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں معافیوں کے طالب ہوتے تھے۔ چونکہ احادیث سے ایسا مضمون ملتا ہے تو ہم ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں برکتیں ملیں گی، لیکن انداز زندگی تبدیل کرنے کی حاجت ہے۔ ہمیں چاہیے جو مل رہی ہے نا، یہ رات کیسی نازک ہے آپ کو پتہ ہے، یہ وہ نازک شب ہے، اور کل کا دن وہ نازک دن ہے جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کس نے انتقال کر جانا ہے، کس کے حصے میں کتنی روزی ہے، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں آج کی شب میں، اور 15 تاریخ کو یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ غنیت الطالبین میں ہے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے یہ بات کہ کتنوں کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، اور بندہ بازاروں کی رونق کو گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ میں نے ابھی جمعہ میں نہیں عرض کیا تھا کہ کتنے ایسے ہوں گے کہ جو 15 شعبان آنے سے پہلے انتقال کر جائیں گے۔ آج ایک نماز جنازے میں نے شرکت کی، عصر کی نماز کے بعد انتقال تو ہوا، گویا کہ 15 شعبان کے بعد کا دن ان کی تقدیر میں نہ تھا، ان کی قسمت میں نہ تھا۔ ہمیں پتہ نہیں آج شب برات ملی ہے، آئندہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو یہ رات جو ملی ہے نا اس سے غنیمت جان، اور غنیمت جان کر اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب راضی کرنے کی کوشش ہے، یہ آپ جو بیٹھے ہیں نا بیان سن رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کے بعد فاتحہ، صلاۃ و سلام اور دعا کریں گے ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، تو اس دعا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طالب ہوں گے۔ یہ جو ہماری یہاں پر حاضری ہے یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہوئے، ورنہ کیا سارے مسلمان یہاں موجود ہیں؟ نہیں ہے۔ کتنے تو ان راتوں کو جاگنے کا معنی یہ سمجھتے کہ بس جاگ کر گزارنی چاہے جو کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ ان راتوں کا تقدس اگر کوئی پامال کرتا ہے، نہ کرنے والا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے تو مشورہ ہے کہ وہ نہ جاگے، وہ تو سو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان مقدس راتوں کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جی ہاں، مسجد کے در و دیوار کو چومنا یا مسجد کو دیکھنا عبادت ہے نا، ٹھیک ہے۔ مسجد میں آپ آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں،
تو پیروں کو جھاڑ لیتے ہیں, جوتے چپل باہر نکالتے ہیں, مسجد میں ایک تنکا اور ذرہ بھی نہیں گراتے. ذہن یہی ہے کہ مسجد میں جا کر ایک سانس بھی گزارنا نیکی ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسجد میں آ کر کوئی بے ادبی کا کام کرے تو بجائے نیکی ملنے کے وہ تو اپنی ہلاکت کا کام کر رہا ہے. اس بے ادبی کی وجہ سے عین ممکن ہے اس کو کوئی عذاب آ جائے. سخت بے ادبی کر رہا ہے, کوئی اس پر وہ پیرالائزڈ ہو جائے, وہ گر جائے, اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے, یا اس کا پورا بدن مفلوج ہو جائے, یا وہ اس کی عقل زائل ہو جائے, یا کوئی نقصان ہو جائے. خطرات تو موجود ہوتے ہیں. بلکہ گستاخیاں ایک عمل ایسا ہے نا, چاہے وہ مسجد ہو, اللہ کے مقبولین ہو, انبیاء کرام ہو, صحابہ کرام ہو, ان کی جو گستاخیاں ہوتی ہیں نا, ان کی سزا ہم نے دنیا میں جیتے جی لوگوں کو ملتی ہوئی دیکھی ہے. اور ایسا ہوتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبرت بنا دیتا ہے. اسی لیے عرض کرتا ہوں میں کہ اگر کوئی جیسے ہمیں شب برات ملی ہے تو کم از کم یہ کام تو نہ کریں کہ اس رات میں کوئی ایسا کام کریں جو اس رات کی تعظیم کے خلاف ہو. جیسے ہماری نوجوان قوم کیا کرتی ہے, رات جاگنے کے نام پر رات میں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں روڈ پر. یہ اس رات میں جاگنا ہو تو رہا ہے, اس رات کے تقدس کو پامال کرنا ہے. ڈرو اس بات سے کہیں یہ رات کا اس انداز پہ تمہارا جاگنا تمہاری دنیا اور آخرت میں تباہی تمہارا مقدر نہ کر دے. یہ راتیں کرکٹ کھیلنے کی نہیں ہے, یہ راتیں بیڈمنٹن کھیلنے کی نہیں ہے, یہ راتیں اس لیے نہیں آئیں کہ کیرم بورڈ کھیلا جائے, یہ راتیں اس لیے نہیں آئیں کہ بیٹھ کر ہا ہو کر کے ہنسی مذاق اور موبائل نکال کر گیم کھیلا جائے اور سب گروپ کی شکل میں گیم کھیلے جائے. ایسوں سے میرا مشورہ ہے, برائے کرم نہ جاگیے گا, سو جانا جا کر صبح فجر اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیجیے گا. بہت بڑا, یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے, پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب تو ویسے اس کے نام عمل میں لکھ دیا جائے گا. لیکن یہ جاگ کر اگر کوئی اس رات کے تقدس کو پامال کرے, موٹر سائیکلنگ کے نام پر, ون ویلنگ کے نام پر, اور جو کچھ کر رہی ہوتی ہے ہماری قوم, یہ سارے کام اب کم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ نا بار بار سمجھایا جاتا ہے اس پر, اور بحمد اللہ تعالیٰ جب سے 10 15 20 سال سے کنٹینیوسلی سمجھانے کا فائدہ نظر آ رہا ہے, لیکن اب بھی کمزوری ہے. اگر ہے اس سے دور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کی بے ادبیاں ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دیں, اور اگلے دوسرے تیسرے دن ہی ہم کسی ایسی مصیبت کا شکار ہو جائیں کہ ہمارا تصور بھی نہ جائے کہ یار ہم نے شب برات کے تقدس کو پامال کیا تھا, اسی کی سزا ہم کو مل گئی. جی ہاں, اس سے بچیے گا. کرنے والے کام کریں نا. کرنے والے کام کیا ہیں ایسے راتوں میں؟ اصل ہوتا ہے کہ رات شب برات ہو یا دیگر راتیں, یہ آتی اس لیے کہ اس میں بیدار ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. قیام ہو, قیام میں مانا یہ کہ نمازیں پڑھیں, ذکر و درود ہو, درود و سلام پڑھتے رہیں. اس رات میں قبرستان حاضری کی صورت کریں, تلاوت قرآن کریں, نوافل پڑھیں, یہ کام کریں. جتنی دیر تک جاگ کر سکتے ہیں کریں. اور اس کے بعد اگر واقعی نیند کا غلبہ ہو جائے تو نیند, اگر جاگ کر پھر ہوش و حواس میں حشاش بشاش نیکی کر سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ آرام کر لیں, مگر اس یقین کے ساتھ کہ فجر کی نماز میں اٹھ جائیں. تو یہ جو جاگنا ہے نا, یہ بھی شب بیداری ہے, یہ بھی شب بیداری. اس کا مطلب نہیں کہ رات جو کے کھا کر آج سو رہی ہے قوم, سبحان اللہ سو رہی ہے, درود شریف پڑھتے سو رہی ہے, یہ نہیں. کہتے ہیں نا نیکی ایسے کی جائے جس میں حشاش بشاش ہو. چائے تو چسکیاں لے کے پی جاتی ہیں, دیگر کام تو بڑے مزے سے کیے جاتے ہیں. کسی کو دیکھا موبائل کا گیم کھیلتے ہوئے, ایسے سوتے سوتے موبائل کا گیم کھیلتا, موبائل گیم پڑتی ہے, پھر گیم کھیلتا اٹھ کے, یہ نہیں کرتے لوگ. مطلب وہ کام جس میں ہمارا انٹرسٹ ہے تو پورے انٹرسٹ سے کیا جاتا ہے, اور مسجد میں عبادت کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں یہاں پہ سو رہی ہوتی کو. اچھا, بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہاں کہ نیند آتی ہے. نیند آتی نہیں, شیطان سلاتا ہے. کہاں نیکی کرنے آ جائے, آ گیا سو جا, تو مسجد میں سلا. یہاں آپ دیکھیں گے نا, ابھی تو خیر جیسا بھی ہے صلاۃ و تسبیح ہے, ورنہ جہاں صلاۃ و تسبیح وغیرہ نہیں ہوتی وہاں 1:30-2 بجے کے بعد مسجد میں جگہ نہیں ملے گی, قوم سو رہی ہوتی, تو سو جاتی. تو اب اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ مطلب یہ اور دنوں میں بھی اسی وقت سوتے تھے, ایسا نہیں ہوتا. یہاں آ کر شیطان صلاح دیتا, کہاں عبادت کرنے آ گیا, سو جا. پھر سو جاتا ہے, پھر رات میں اور اٹھتا ہے تو تھوڑا سا بے قراری بے چینی جیسی ہوتی, تو پھر اٹھ کے جا کے گھر پہ سو جاتا. خیر, سو جانے میں حرج نہیں ہے, بس یہ کہ نہ عشاء چھوٹے نہ فجر چھوٹے. اس کے علاوہ زندگی کی کوئی نماز بھی کیوں چھوٹے, نماز 5 وقت تک اپنے آپ کو پابند بنائے. آج کی شب برات میں ایک تو ہم نے توبہ کرنی ہے, اور توبہ یہ کرنا ہے, اللہ اب تک جو ہم سے گناہ ہوئے, جو تیری نافرمانی والے کام ہوئے, مولا عز و جل ہم تجھ سے معافی کے طالب ہیں.
کیا شب ہے نا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے. حدیث کے الفاظ آئے پتہ ہے آپ کو آج کی شب میں, سب کو بخش دیتا ہے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے. چند لوگ ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی بخشے جانے سے محروم ہوتے ہیں, ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے. فرمایا گیا کون لوگ ہیں وہ جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے؟ ایک تو مشرک ہے. مشرک تو خیر جو مشرک ہیں وہ تو اس رات میں کیوں عبادت کریں گے, ان کے ہاں تو یہ کوئی رات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو محروم ہے. اس کے علاوہ فرمایا گیا جو زنا کا عادی ہو وہ اس رات کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے. شراب کا عادی ہو وہ اس رات کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے. سود خور وہ اس رات کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے. چغل خور وہ اس رات کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت تشویشناک دو معاملات ایسے ہیں جس میں ہماری ایک بہت بڑی تعداد ملوث نظر آتی ہے, اور ان لوگوں سے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس رات بخشے نہیں جاتے. ایک ماں باپ کا نافرمان, یہ بخشا نہیں جاتا. ہم غور کر لیں کہ اس وقت ابھی آپ سوچئے, کیا مجھ سے میرے والدین خوش ہیں؟ وہ مجھ سے راضی ہیں میرے اعمال سے, میرے افعال سے, میرے کاموں سے, یا جو میرا انداز ہے میرے والدین خوش ہیں؟ غور کر لیں. اگر خوش ہیں تو شب برات کی بھی برکتیں ملنی ہیں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اگر خوش نہیں ہے تو راضی کرنا ہوگا, ورنہ شب برات کی برکتوں سے محروم ہونے کی بات ایسی عام کتابوں میں نہیں ہے, احادیث کی کتب میں یہ بات درج ہے کہ بندہ محروم رہے گا. اگر ماں باپ اس کے ناراض ہیں تو, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو راضی کر لیں, ماں باپ کو راضی کر لیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے والدین. ہم واقعی اگر بات اس پر بیان کی جائے اور ان کی عظمت و شان بیان کی جائے تو یہ بھی تو پورا عنوان ہے نا, والدین کے حقوق, والدین کی فرما برداری, ان کی اطاعت شاید. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں رونگٹے کھڑے کر دینے والا. وہی ماں باپ کے جن کو ہم ناراض کر رہے تھے, ہوتا یہ ہے کہ جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں نا ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی. جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تب احساس ہوتا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے, والد والد ہوتے ہیں. واقعی ابھی یہ جو ترک میں زلزلہ آیا, ترکی میں ہلاکتیں ہوئی, پورا شہر برباد ہوا, اس سے متعلق میں نے ایک واقعہ پڑھا, ایک تلاشا. وہاں جو ریسکیو ٹیم ہے, ریسکیو جو لوگوں کو بچا رہی تھی, اس میں بلڈنگ کے ملبے کو ہٹا کر لوگوں کو نکالنا بچانا, اس کے ایک فرد نے بیان کیا, کہتا ہے کہ روزانہ ہمارا یہی معمول تھا کہ ہم ملبے ہٹاتے تھے اور بچوں کو, بڑوں کو, جوانوں کو نکالتے, جس کی جیسی حالت ہوتی اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جاتا, اس کا علاج کیا جاتا. حالت بہت زیادہ ناگفتہ ہوتی تو ہم اس کو اسپتال لے کے جاتے ہیں. اسی کام میں تھے. ایک شام ایسا ہوا ہمارے پاس ایک خاتون آئی, نقاب پوش, برقع پوش. وہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ لوگ جلدی چلو, میرے 3 بچے ہیں اور وہاں وہ دیوار کے نیچے دبے ہیں, فوراً اس کو ہٹا دو, میرے بچے بچ جائیں. تو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اٹھے اور گئے اور اس دیوار کو اٹھایا. واقعی اس کے نیچے 3 بچے تھے اور تینوں کے تینوں زندہ تھے. ہم نے ان بچوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد تھوڑا بدن ٹھیک کیا اور اس کے لباس وغیرہ جھاڑے اور تھوڑا ان کی خیر خیریت پوچھی تاکہ ان کا ڈر نکلے, خوف نکلے, یا جو دبے ہوئے تھے تو جو بھی ایک وحشت دہشت کی کیفیت تھی وہ تھوڑی دور ہو. ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خاتون جو برقعے میں آئی ہوئی تھی وہ موجود نہیں تھی, وہ جا چکی تھی. تو وہ تینوں بچے جو کہ بالغ تھے, عمر والے تھے, یا سب بالغ تھے یا اس میں 1-2 بالغ تھے, یعنی ہوش و حواس والے تھے. ہم نے کہا بیٹا آپ کی ماں کہاں چلی گئی؟ امی آئی تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ تو کہتے ہیں انکل ہماری ماں کہاں تھی, ہماری ماں کو انتقال کیے ہوئے 3 سال ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ ہماری ماں کو انتقال کیے ہوئے 3 سال ہو گئے. اور اس خاتون نے کہا تھا یہ میرے بیٹے ہیں, ان کو نکالو. آپ غور کرو, ماں کی مامتا وہ ہے کہ ماں فوت شدہ ہے مگر اللہ کی بارگاہ سے اذن اور اجازت لے کر آ رہی ہے کہ مولا میں جاؤں, میری روح کو اجازت دے دے کہ میں جاؤں اپنے بچوں کو بچا لوں, میرے بچے دیوار کے نیچے دبے ہوئے. یہ ماں ہے. آپ غور کریں کہ ماؤں کی مامتا کیا ہوتی, ان کی شفقتیں کیا ہوتی, ہمیں پتہ نہیں. ہمیں قدر تب پتہ چلتی جب یہ دنیا سے چلی جاتی, تب ہم کہتے ہیں یار سچی محبت تو ماں کی ہوتی ہے, سچا پیار تو ماں کا ہوتا ہے. اور یہاں دنیا میں تو کیا کرتی ہے, تو چیختی ہے, تو چلاتی ہے, تجھے سمجھ میں نہیں آتا, تو یوں کرتی ہے تو کرتی ہے, یوں معاذ اللہ ناقدری کرتے ہیں.
یہ وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے حدیث میں صاف فرمائی ہے ماں باپ یہی تمہاری جنت، یہی تمہاری دوزخ ہے، ان کو راضی کر لو تو یہ تمہاری جنت ہے، انہیں تم نے ناراض کیا یہی تمہاری دوزخ ہے، یعنی ان کی ناراضگی تمہارے دوزخ میں جانے کا سبب بنے گی۔ اب سوچے کہ ماں کیسی شفیق ہوتی، اتنی مہربان ہوتی۔ اچھا، اس واقعے نے ہلا کر رکھ دیا کہ واقعی ایک عام سی ماں ہے کہ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے مامتا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں وہ فریاد کرے تو اسے بھی اجازت ملتی ہے کہ وہ فوت شدہ ہوئے 3-4 سال ہو گئے، مگر پھر بھی اجازت لے کر وہ بھی آ رہی ہے کہ میرے بچے بچ جائیں ورنہ اور کچھ گھنٹے رہ جائیں گے تو انتقال کر جائیں گے، دب دب کر ان کی سانسیں دم گھٹ کر وہ مر جائیں گے، تو ماں اجازتیں لے کر آ رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خود سردار انبیاء ہمارے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، کیا رب کریم کی عطا سے، اس کی اجازت سے اگر وہ محبوب کسی امتی کی مدد کے لیے تشریف لے آئے تو کیا یہ بعید ہے؟ جی نہیں، بلکہ اس عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدد فرمائی۔ بات آئی تھی ماں سے نا، تو میں آپ کو عرض کروں نا کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، انہیں راضی کر لیں، ورنہ یاد رکھیے گا اگر یہ ناراض ہے نا اور بندہ چاہے مسجد کے کونے پکڑ کے بیٹھا رہے نا، مصلی پکڑ کے بیٹھا رہے اور دن بھر یہیں بیٹھا رہے اور سوچے رب راضی ہو جائے، رب نے راضی نہیں ہونا جب تک کہ یہ والدین راضی نہیں ہو جاتے۔ ان پر کہوں نا کہ بیان کرنے پر آئے تو پورا بیان ہو سکتا ہے۔ مختصر، ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات بخشا نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا اس رات بخشا نہیں جاتا۔ یہ مرض بھی عام ہے، قطع تعلق، ہر ایک غور کر لیں، رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے، ان سے نہیں بنتی تو خالہ سے نہیں بنتی تو پھوپھی سے نہیں بنتی تو چچی سے نہیں بنتی تو ممانے سے نہیں بنتی تو کس سے نہیں بنتی، بھائی سے نہیں بنتی تو وہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس کے یہاں نہیں جاتا، یہ اس کے یہاں نہیں جاتا۔ اچھا میں کہتا ہوں اگر یہ جو کچھ بھی ہم نے بن ٹھن کر کے جو بھی ٹھان کے رکھی ہوئی ہے، یہ کتنے کب تک ہمیں فائدہ دے گی اور کیا فائدہ دے گی؟ یہ جو کچھ بھی ہے معاملات کب تک ہے؟ چلو ہم اپنی انا اس کو جتا رہے ہیں، وہ سمجھ جائے تو نہیں آتا نا تو دیکھ میں بھی تیرے گھر نہیں آتا، تو چلے یہ جو بھی انا ہے اور جس کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے ہیں، تعلقات ختم کر کے رکھے ہوئے، کب تک؟ اس ساری انا نے ایک دن فنا ہو جانا ہے کہ وہ جسم جس پر ہم اکڑے پھر رہے ہیں نا جناب والا، مکھی بیٹھے گی اڑا نہیں سکیں گے، تختے غسل پہ پڑے ہوں گے، غسال جیسا جائے گا الٹ پلٹ کر رہا ہوگا، اس کو منع بھی نہیں کر پائیں گے، سارا فخر جو نا خاک میں مل جائے گا۔ یہ حالت ہوگی ہماری، پڑے رہیں گے نا اگر غسال کے تختے پر نہ، تو جب تک غسال جیسا جائے گا ویسا ہلائے گا، ہم کہتے ہیں میں یوں ہوں، میں تو ہوں، میں فلاں ہوں نہ فلاں ہوں، میں کیوں آؤں اس کے یہاں پہ، ہم تو نہیں جاتے، نہ اس کا منہ دیکھتے، نہ اس کے جنازے میں جائیں گے، نہ اس کی شادی میں جائیں گے، نہ یہ کریں گے نہ وہ کریں گے۔ یہ حالت ہے ہماری، اور رشتے توڑے ہوئے، تو یہ قطع تعلقی شب برات کی برکتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اگر قطع تعلقی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور چاہتے ہیں کہ شب برات میں بخشے جائیں، بخشے جانے والوں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے نا، برائے کرم اپنے اس رشتہ دار سے معافی مانگ لیجیے۔ آپ کہیں گے معافی مانگنے جائیں تو بہت بڑی بات کر دی نا، وہ تو اگلا تو اکڑ جائے گا، اگلا تو یوں کر کے سنا چوڑا کر کے بیٹھ جائے گا، تو میری تو کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، تو میرا کوئی وقار نہیں رہ جائے گا۔ یوں میں آپ کو رسول پاک کی حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، تو اللہ کے لیے جھک، تیرا رب تجھے جھکنے نہیں دے گا، وہ بلندیاں عطا کرے گا۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ جھکو گے نا، آپ کیا سمجھتے کہ جھک جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے؟ نا جی، آپ کو ایسا بڑا پن ملے گا نا، ایسی بلندی نصیب ہوگی کہ دنیا والے دیکھیں گے۔ اور ہمیں شیطان جھکنے نہیں دیتا، اکڑا تو وہی تھا، اور آپ جو اکڑ رہے ہیں تو صفت اسی چین میں پائی جاتی ہے، وہ بھی تو اکڑا ہی تھا نا۔ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں کو میرے آدم کا سجدہ کرو، ابا واستکبر، اکڑا کون تھا؟ تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے۔ وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مومن تو اپنے بھائی کے ہاتھوں میں نرم ہوتا ہے، مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، مومن کا بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ برائے کرم آپس میں اگر یہ آپ نے دیکھا نہیں ان دنوں میسج چلتے ہیں کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا، شب برات آنے سے پہلے معاف۔ اچھا ایک رسم بھی چلی ہوئی ہے، خود تو نہیں جائیں گے اور واٹس ایپ پہ ایک میسج یوں کیا اور اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، اور سوچتے کہ اس طرح سے معافی ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک رسم چلی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے یہ ناکافی ہے،
یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. کسی کے یہاں سے شادی کا کارڈ آ جاوے تو آپ واٹس ایپ پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو یار. اور اتنے بڑے بڑے اس کے جرم کیے تھے, ایسی ایسی اس کے دل دکھائے تھے, تم نے ایک میسج کر کے اس کو بھیج دیا بھائی معاف کر دینا, شب برات آ رہی. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے تو اسی آج ہی میں اس کے موبائل پر میں نے اسٹیٹس دیکھا, اس نے لکھا تھا واٹس ایپ پہ جتنے معافی مانگ رہے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی میں نے سب کو معاف کیا. ہنسی گا نہیں, واٹس ایپ پہ معافی مانگنے والوں کو چھوڑ کر میں نے سب کو معاف کیا. تو شاید اس نے کسی کو یہ کہتے نا کہ ایک ہرٹ کرنے, یعنی بات سمجھانے کے لیے ایسی بات کہی کہ یہ کیا انداز لوگوں نے چاہا. لیکن جو اس کا تصور ہے نا معافی مانگنے والا, وہ صحیح ہے کہ آج کی شب آنے سے پہلے جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگ لے, تاکہ وہ کمزوری کہ جس کے سبب شب برات کی برکتوں سے ملنے سے بندہ محروم رہ جاتا, شب برات میں نہیں بخشا جاتا, وہ کمزوری شب برات آنے سے پہلے دور ہو جائے, تاکہ سب بخشے جائیں تو اس میں ہم بھی بخشے جائیں. تو ابھی نیت کر لیں نا ہمارے دل میں, جس نے بھی ہم کو تکلیف پہنچائی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا معمول بتاؤں, وہ امام کے جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں نا, امام اہل سنت ہر شب برات کے آنے سے پہلے آپس میں معافی تلافی کروایا کرتے تھے. لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق معاف کر دو, ایک دوسرے کو معاف کر دو, تاکہ شب برات کی برکتوں سے ہم آگوش ہوں, ہم محروم نہ رہ جائیں. تو ہم بھی یہ انداز اختیار کریں. خیر شب برات تو آ چکی, مغفرتیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں نا, اب ہم معافیاں طلب کر لیں ان سے کہ جن کی ہم نے دل آزاری کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اہم باتیں جو دو میں نے عرض کی. اس کے علاوہ قبرستان حاضریاں ہوں گی, آپ بھی جائیں گے, خیر جانا چاہیے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس شب. میں بس اب 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر رہا ہوں, پھر فاتحہ و دعا وغیرہ انشاءاللہ ہوگی. اس شب میں قبرستان جانا یہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک شب میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کو بستر پہ نہیں دیکھا, تو تشویش میں مبتلا ہوئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد سرکار تشریف لائے. تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارا حق تلف کیا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا جو مفہوم حدیث ہے کہ میں جنت البقیع قبرستان میں گیا ہوا تھا, اور جو شب تھی جس شب میں خصوصاً عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے درمیان تشریف لے جاتے تھے, وہ شب براءت تھی. پتہ چلا یہ شب جب آئے نا تو قبرستان میں جایا جائے. عقائد عالم اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ اس شب میں روحوں کو بھی تو اجازت ملتی ہے نا کہ وہ اپنے گھر آئیں نا, تو وہ روحیں آئیں, ساری روحیں ہمارے گھر آئیں. کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم خود چلے جائیں ان سے ملنے کے لیے, ہے نا؟ پورے سال بیچارے منتظر رہتے ہیں. ہماری حالت بھی دیکھو نا یار, کتنی عجیب و غریب ہے نا. پورے سال نہیں پوچھنے جاتے نا, صرف شب برات میں 5 لیٹر کا گیلن لے کے جاتے ہیں پانی ڈالنے کے لیے قبر پر. اب سوچیے جو ہم کچھ کر رہے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہیں. جناب والا وہ بھی شب برات میں ہی آئیں گے پوچھنے کے لیے. یہاں تو دن میں ہفتے میں اگر کسی کی کال نہیں آئے تو اس سے ناراض ہوئے بیٹھتے ہیں ہم. اچھا بہت بزی ہو گئے نا, تو پوچھتے نہیں ہو, خیر خیریت نہیں پوچھتے ہو, اور یہ ہو گیا تو نہیں پوچھا, وہ ہو گیا تو نہیں پوچھا, اور ناراض ہوئے ہم پھرتے ہیں. جناب والا قبر میں جانے کے بعد کس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو گے؟ ارے کرو گے بھی کیسے؟ ہم نے اپنے مرحوموں کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہوا ہے؟ ہم بھی شب برات میں جائیں گے, وہ بھی ڈھونڈتے ہوئے کہ اب قبر کہاں تھی, وہاں ابا کی قبر کہاں تھی, تو دادا کی قبر کہاں تھی, تو وہاں تھی, وہ کونے میں تھی. تو وہ جا رہے ہوں گے وہاں تک, خرامہ وہاں تک پہنچیں گے اور ایک گیلن لے لیں گے, اس کے جا کے قبر پہ پانی ڈال کر آئیں. شاید پانی ڈال کے معافی مانگیں گے, معاف کر دیجیے گا دادو, سال میں 1 ہی دفعہ آیا ہوں, پھر آئندہ سال پھر آؤں گا. چلے, یہ انداز رسم یہ صحیح نہیں ہے. شاید ہم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کیا چاہتے ہو؟ چلے میں آپ سے پوچھوں, ہم اگر یہ تو طے بات ہے کہ قبر میں جانا ہے, ہم آپ نے سب نے جانا ہے. اب جس آپ کے بیٹے سے, اپنے رشتے دار سے, بیٹے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کب آئیں آپ سے ملنے کے لیے؟ تو آپ تو یہی کہو گے کہ میں صبح کام کے لیے نکلتا ہوں, تو جب رات کو لوٹ رہا ہوتا یا کہیں کاروبار کے لیے چلے جاؤں دور, اور 1-2 دن گزر جائے تو بے چینی ہوتی ہے کہ بچوں کو دیکھا نہیں. یہی کیفیت قبر میں ہوتی ہے, یاد رکھیے گا.
اور ان مرحوموں کی بھی وہی کیفیت ہے جن کو چھوڑ کر آئے ہم پورے سال پوچھنے نہیں جاتے. جی ہاں, ان کی بھی وہی کیفیت ہے, وہ بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں کاش کہ میرے بیٹے آئیں مجھ سے ملنے, کاش کہ میرے رشتہ دار آئیں مجھ سے ملنے کے لیے. ہم نہیں جاتے. ہاں بیچارہ کوئی دوسرا جاتا ان کو ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے, لیکن اولادیں نہیں کر رہی ہوتی. ایصال ثواب کیا کریں گی جب ثواب والا کوئی کام ہی نہیں کرتی؟ تو پورے سال شب برات کا انتظار کرتے پھر شب برات میں جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ فرمائیں گے نا, جو اپنے والدین کی قبروں تک کو جائے نا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. اس کی جو جزا آخرت میں ملنی ہے نا فرما برداروں کو, وہ اس کو ملے گی. ہفتے میں کم از کم ایک دن کوشش کریں کہ جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن یا پیر کے دن اور سنیچر 4 دن بیان کیے گئے. عطل امکان کوشش کریں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جایا کریں, اور جائیں ضرور جائیں, بہت وقت نہیں لگتا. جائیں, سلام عرض کریں, فاتحہ پڑھیں, ایصال ثواب کریں, بھلے 5 منٹ کے لیے جائیں مگر جائیں. یہ جانے آنے کا سلسلہ رکھیں تاکہ یہ بھی پتہ رہے کہ قبر کہاں تھی, اور یہ بھی پتہ رہے کہ اب اس قبر پر کتنی قبریں بن چکی ہیں, کہ ہمارے ہاں تو قبروں پر قبریں بنتی ہیں. پھر جب جا ہی رہے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو واقعی شرعی مسائل نہیں پتہ ہوتے. پتہ نہیں, ابھی چلے جائیے قبرستان کے باہر, آپ کو 5-5 لیٹر کے باقاعدہ وہ پورے گیلن رکھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں نے بیچ اسی لے رہے ہیں کہ پبلک خریدتی ہے. وہ گلاب کے اور کیوڑے کے گیلن رکھے ہوئے ہیں, وہ لے جا کے قبر پہ ڈال. میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ سراسر اسراف ہے اور حرام ہے, اس کی اجازت ہی نہیں ہے. شرعی مسئلے سے عوام ناواقف ہے, گیلن لے جا کے پانی ڈال دیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ صرف اور صرف پانی ڈالنے کی اجازت وہ تب ہے جب پہلی دفعہ قبر بنتی ہے تو قبر کی مٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جاتا ہے نا وہ مستحب ہے. اس کے علاوہ قبر پر پانی تبھی ڈالا جائے گا کہ قبر پر کوئی پودا اگا ہوا ہے تو پودا ہرا بھرا رہے, اس کو پانی ڈالا جاتا ہے. یہ جو پوری پوری قبریں بھگائے رہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, پرہیز کریں اس سے. عام پانی بھی نہیں ڈال سکتے, قبرستان کے نل کا پانی نہیں ڈال سکتے, وہاں تو لے جا کے لوگ کو کیوڑے کا پانی ڈال دیں, گلاب کا پانی ڈال دیں. سمجھ رہے, بہت بڑی نہیں کہ اس کی خوشبو پہنچتی ہے کیا مردے کو, کیا ہے, یا اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. اس سے پرہیز کریں. پھر جائیے گا تو پھول وغیرہ, پھول کی پنکھڑیاں یہ ڈالی جاتی ہیں, یہ پسندیدہ, یہ کرنا چاہیے. کیا فرمایا گیا, یہ جو تر, چاہے وہ پتیاں ہوں, پھول ہو یا گھاس ہو, جو وہ اگی ہوتی ہے تو تر چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تسبیح کرتی ہے, تو ان کی تسبیح سے میت کا دل بہلتا ہے. یہ سرکار کی حدیث سے ثابت. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان سے گزرے تو ٹھہر گئے. ارشاد فرمایا کہ شاخ لاؤ. صحابی نے شاخ لی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 حصے کیے, اس کے ایک قبر پہ نصب کیا, ایک دوسری قبر پہ نصب فرمایا. فرمایا جب تک کہ یہ ہری رہیں گی یہ شاخیں, تب تک یہ تسبیح کریں گی, اور ان کی تسبیح سے میت کا دل بہلے گا, اس کو انسیت ملے گی. یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے جو ہم پھول وغیرہ ڈالتے ہیں, حرج نہیں ہے, ڈالنا چاہیے, ڈال سکتا ہے. چادریں شرط نہیں ہے, یہ کرنا ہوتا ہے. لیکن پھر عرض کرتا ہوں, میں کسی کی قبر پر چڑھ کر قبر کو راستہ بنا کر اپنی مرحوم کی قبر تک نہیں جایا جائے گا. تو آپ بولیں گے پھر حضرت کیا کریں, پھر پھول ڈالنے کے لیے کیا کریں؟ نہ ڈالیں پھول. اگر واقعی لگتا ہے کہ قبروں پر سے گزر کر جانا پڑے گا تو نہیں ڈالیں. میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں, میں فقہا کے اقوال اور ارشادات ہیں, بلکہ اس میں تو خطرات ہیں. فرمایا گیا کسی میت کے, کسی مردے کی قبر پہ نہ کھڑے ہو, نہ بیٹھ, نہ پیر رکھ, نہ وہ تجھے اذیت دے نہ تو اسے اذیت دے. اب غور کیجیے گا اس میں, ذرا غور فرمائیں. فرمایا گیا نہ تو اسے اذیت دے, یعنی تو پیر رکھے گا تو اسے اذیت ہوگی, اور نہ وہ تجھے اذیت دے. وہ کیسے اذیت دے سکتا ہے؟ غور کیجیے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مردہ تجھے اذیت دے سکتا ہے, وہ کیسے اذیت دے گا؟ تو بہت ڈرانے والی بات ہے. اس لیے یہاں تو عوام جاتی ہے جنازوں میں, تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں جا کر جس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے وہاں سے گھیرا ڈال کے کھڑے رہنا کوئی فرض واجب ہے. وہاں پہ علماء اور نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں, وہ بیچارے جایا چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کسی کی رہنمائی کریں. وہاں وہ قوم ایسے ہی جھوٹی پڑی رہتی, کسی کے راستہ ہی نہیں دیتے, وہی کھڑے رہتے وہیں پہ, وہیں کھڑے ہو کر پھر ڈائریکشن شروع رہتے. آ جاؤ یہاں سے, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, یوں کر لے تو کر. سب سے بڑے علامہ صاحب وہی ہوتے ہیں جو واقعی علامہ ہو, بیچارہ کوئی کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے, پہلے جائے اس کے منہ کون لگے گا. ہم ایسے لوگ سن بھی نہیں رہے ہوتے اور چلائے رہے ہوتے, ہاں جاہل ہوتے ایک نمبر کے. تو
تو اگر آپ سے عرض کرتا ہوں میں کہ ہمارے اپنے گھر میں نا ماشاءاللہ ایک تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی کوئی فوتگی ہوئی نا اور یا آپ کسی جنازے میں گئے اور آپ کی اس میں چلتی ہے نا، تو علماء اور نیک متقی پرہیزگار لوگوں سے کہیے حضرات آپ تشریف لے آئیں، اور جتنے اس طرح کے بڑبڑیے جاتے ہیں نا یا ڈائریکشن دینے والے عالم نہیں ہوتے ہیں، پکے جاہل ہوتے ہیں، ان کو بولے کہ آپ خاموش بس درود شریف پڑھیے، آپ درود شریف پڑھیے، اِسالے ثواب کیجیے، علماء ہیں یہ انشاءاللہ شرعی رہنمائی کریں گے، یہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ وہ جو جا کر سب کے سب جا کر اکٹھا ہو کے قبروں پہ گھیرا ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، پرہیز کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جن قبرستانوں میں آپ جا رہے ہو، کیا جہاں آپ کھڑے ہو وہاں پہلے کوئی قبر نہیں تھی؟ بتائیں مجھے۔ آپ کہو گے ہو ہی نہیں سکتا، وہاں قبر تو رہی ہوگی، پوری پوری بھرنیاں ہوتی ہیں، بھرنی کے بعد پھر نئی نئی قبریں بنتی ہیں، کتنی بھرنیاں ہو چکی ہمارے قبرستانوں کی آپ کو معلوم ہے۔ تو جہاں آپ جا کر کھڑے ہو نا کسی نہ کسی کی قبر ہے، وہ اجازت نہیں ہے وہاں جا کر کھڑے ہونے کی۔ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس پرانے راستے پر کھڑے ہو جائیے جہاں پہلے کبھی کوئی قبر نہیں تھی۔ یہی شرعی مسئلہ ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی آپ کو اس طور پر کہ کسی کی قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس طرح آپ کرو گے تو ایصال ثواب کیا ہونا پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی خیر کرے۔ نہیں جائیں تو کہاں کھڑے ہو؟ جو پرانا راستہ تھا نا، اپنے مرحوم کی قبر سامنے ہے نا، راستے پر کھڑے ہو نا، وہیں کھڑے کھڑے اور فاتحہ پڑھے نا، ایصال ثواب کرے۔ کیا نہیں پہنچے گا؟ بے شک پہنچے گا، اور یہ عین شریعت کے مطابق پہنچے گا۔ نہیں پہنچے اپنے مرحوم کی قبر تک، نہ جائیں وہاں تک چل چل کے چڑھتے چڑھتے کہ 10 12 15 20 ہے پتہ نہیں کتنے معذلہ مرحومین کی قبروں سے جانا پڑے۔ نہیں کریں، وہیں کھڑے ہو جائیں، وہیں سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں۔ اگربتی وغیرہ لے جانے کی حاجت ہے تو قبرستان کے کسی کونے میں جلائے، قبر پہ وہ بھی نہیں جلایا جائے گا۔ موم بتی تو خیر اپنے یہاں شہروں میں اب ختم ہو گیا سلسلہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے وہ چاول اور شکر اور پانی وغیرہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ جا کے وہاں کٹوری میں رکھ کے وہاں رکھ کر آتے ہیں۔ یہ سب ہے، دیکھا ہوا ہے۔ شاید یہ نیت ہوتی ہوگی کہ پرندے آ کے کھا لیں گے، مجھے تو یہ تصور بنتا ہے، پتہ نہیں اور کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور ہے کہ وہاں پر شکر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ چونٹیاں یہ کھا لیں اور مردے کو نہ کھائیں، تو یہ آپ کی ڈیلنگ صحیح نہیں ہے چونٹیوں کے ساتھ۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو ایسا ہوتا ہے؟ یا وہ چونٹیاں یہ شکر کھائیں گے تو قبر میں مردے کو تکلیف نہیں پہنچے، یہ تصور ہے، یہ سنا ہے میں نے، ایسا ہے کہ لوگ یوں کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ مطلب اسراف کر رہے ہیں آپ۔ شکر کسی فقیر کے منہ میں ڈال دیا ہوتا ہے، اس کا منہ میٹھا ہوتا ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، تمہارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یا کہاں لے جا کے شکر وہاں رکھ کر آیا تھا، شکر ڈالتے وقت بھی پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں میں نے دیکھا جنازے کے پیچھے پیچھے پورا سیب کا تھالا اور یہ سب پھل وغیرہ بھی لے کے جاتے ہیں لوگ قبرستان، یہ بھی دیکھا ہے۔ پر پتہ ہے پھر واپس لاتے ہیں، پھر لوگوں کو بانٹتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کو قبرستان لے جانے کی حاجت کیا ہے؟ کس نے کہا؟ مطلب وہ مردے اس کی زیارت کر لیں گے اور پھر آپ لے کر آئیں گے، یہ کیا ہے؟ اس کا تصور کیا ہے؟ کہ ہر معاملے میں نا برائے کرم علماء سے رہنمائی لیں۔ کاش کہ ہمارے یہ سارے معاملات سنورتے جائیں نا، کتنا پیارا انداز ہو جائے گا نا ہم عاشقان رسول کا، ہم اہل سنت کا۔ بہت باتیں کی جاتی ہیں ہمارے متعلق، ان باتوں سے پرہیز کریں۔ طریقہ یہی ہو جو باتیں میں نے عرض کی ہے، نیت کر لیں گے انشاءاللہ اسی انداز پر قبرستان حاضری دیں گے۔ اور قبرستان ابھی جائیں گے جری مری، تو آپ کو جری مری یا دیگر قبرستانوں میں بھیڑ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اس کو کون نہیں ماری، اس کو کون نہیں ماری، یوں گئے اور یوں گھسے اور یوں نکلے اور یہ سب جو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی کلام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس انداز پہ جائیں کہ کسی کو اذیت پہنچائیں۔ یہاں اس کی پیر پہ پیر رکھا، اس کی چپل پہ رکھا، اس کی چپل غائب، ایک چپل وہاں ہے تو دوسری چپل وہاں ہے، یوں قبرستان میں عوام جاری ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فاتحہ پہنچے گی تب جب تک کہ قبرستان کے اندر انٹری نہیں ہو جائے گی، اندر داخل نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ چلیں جائیں۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر احتیاط کے ساتھ، ادب کے تقاضوں کے ساتھ جائیے گا، بس یہی عرض ہے کہ کسی کو کونی مار کر دھکے دے کر اس کو ادھر پچھاڑ کر یوں کر کے پھر اندر گھسنا، پھر جانا، پھر قبروں پر چڑھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تدفین پہ بھی جائیں برائے کرم وہیں کھڑے رہیں جہاں پہلے قبریں نہیں تھیں، اور اس کے بعد جب قبر تک پہنچ کے مٹی دینی ہو، کنار ایسے کونے کو پکڑ کے جائیے گا جہاں کبھی کوئی قبر نہیں تھی، اس انداز پہ جائیں۔ اور اتنا زیادہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب نصیب کرے، قبروں کا بھی ادب نصیب کرے، مزارات اولیاء کا بھی ادب نصیب کرے۔ اللہ عز و جل آج کی شب میں جو بخشے جائیں گے، جن کی مغفرتیں ہوں گی، جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان خوش بختوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے۔ عین ممکن ہے ہم یہاں بیٹھے ہم کوئی دعا کریں، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو،
پتہ نہیں تھا کہ کس کی زندگی میں اگلی شب برات ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہی شب یہاں بیٹھ کے دعا کرنا، ان بیانات کو سننا، آپ کا نیت کرنا کہ آج کے بعد یار نماز نہیں چھوڑوں گا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اپنے مرحومین سے ملنے قبرستان بھی جایا کروں گا، یہ نیتیں آپ نے کی ہیں، عین ممکن ہے ان نیتوں کے سبب ہماری بخششیں ہو جائیں۔ ہاں، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، فرمایا گیا جنت میں لوگ اپنے اعمال سے نہیں، اعمال سے کم اپنی اچھی اچھی نیتوں کے سبب زیادہ جائیں گے۔ تو نیت ایسی اچھی نیتیں فرمائیں انشاءاللہ، اپنا انداز زندگی انشاءاللہ ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں شب براءت میں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔